ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بٹوین لو اینڈ وار جس کی رائٹر ہیں ماہا گل، اس کی یہ 11ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ فاتین جیسے ہی پائپ کی مدد سے ٹیرس پر پہنچا تو گہری سانس لی۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اپنے ہی جلاد بھائیوں سے بچ کر اپنے روم میں اس طرح آنا پڑا۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے دیکھا اور سر چٹکتے قدم روم کی جانب بڑھائے۔ جیسے ہی فاتین کمرے میں داخل ہوا تو دبی دبی سسکیوں کی آواز کان سے ٹکرائی۔ کمرے کی لائٹس آن کی تو نظریں بیڈ پر سسکتی ہوئی اپنی بیوی پر گئی۔ کچھ گھنٹوں پہلے کہی گئی انان کی باتیں یاد کر کے غصہ ایک بار پھر سے عہد آیا۔ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا، جبکہ سر نگاہیں ابھی بھی انان کے سسکتے سراپے پر تھی۔ یہ رونا دھونا بند کرو ورنہ ایک ہی بار میں جان نکال دوں گا۔ بازو سے جھٹکا دے کر انان کو اپنے روبرو کیا، جو اس اچانک افتاد پر بھونکچا رہ گئی اور نم آنکھوں میں بے یقینی لیے فاتین کو دیکھ رہی تھی۔ فاتین کی نظریں جیسے ہی انان کے گال پر اپنے ہاتھ کے نشان پر گئی تو دل میں ملال بڑھنے لگا۔ چھوڑو مجھ سے بات مت کرو۔ انان کی نم آواز پر فاتین ہوش میں آیا اور اس کے بازو پر گرفت نرم کی مگر چھوڑا نہیں۔ کیوں رو رہی ہو؟ تھپڑ تو مجھے بھی لگا تھا اور تمہارے والے سے زیادہ زور سے لگا تھا، انان کو زبردستی اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جو مسلسل خود کو آزار کروا رہی تھی، اور پھر تھک کر اپنا سر فاتین کے کشادہ سینے پر ٹکا دیا۔ آئندہ ہماری جتنی بھی بڑی لڑائی ہو جائے آن، تم ہمارے بچوں کو درمیان میں نہیں لاؤ گی۔ آج تو میں برداشت کر گیا، مگر ہر بار کر جاؤں ایسا ممکن نہیں، سرد لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو انان نے سختی سے اپنے آنکھیں میچی۔ اور جو تم لوگوں نے کیا ہے، اپنے بھائی کی شادی کروا دی، تم لوگوں کو ذرا میری بہن پر ترس نہیں آیا؟ یہ بسام اور مائسا کا پرسنل میٹر ہے، تم اس میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے، انان کو نرمی سے الگ کرتے ہوئے کہا تو انان نے گھور کر فاتین کو دیکھا۔ اگر پرسنل میٹر تھا تو تم کیوں درمیان میں کودے اور کیوں کروائی شادی؟ انان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فاتین کا گلا ہی دبا دے۔ انان کی بات پر فاتین نے گہری سانس بھری اور قدم ڈریسنگ روم کے جانب بڑھائے، اور 10 منٹ بعد جب واپس آیا تو انان ویسے ہی کھڑی تھی جیسے دیکھ فاتین کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ آج سارا دن کھڑی رہ کر تھکی نہیں جو اب پھر سے کھڑی ہو؟ فاتین نے غصے سے کہا تو انان نے سٹپٹا کر فاتین کو دیکھا۔ میں بس جا ہی رہی تھی۔ انان نے جلدی سے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے اور 20 منٹ تک باہر آئی تو تب تک فاتین نے ملازمہ سے کھانا روم میں منگوا لیا تھا، جسے دیکھ انان کی آنکھیں چمکی، مگر فاتین کو شو نہیں ہونے دیا۔ جلدی سے کھانا فنش کرو، پھر سونا بھی ہے، انان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا تو انان نے منہ بسور کر فاتین کو دیکھا، جس نے انان کی حرکت پر اسے گھورا اور نوالا بنا کر انان کی جانب بڑھایا، جسے انان نے اگنور کر کے خود بنا کر کھانے لگی، جس پر فاتین پہلے تو کچھ دیر انان کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر خود کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن اٹھا کر ٹیبل پر رکھے، تب تک ملازمہ چائے لے آئی تو فاتین نے اسے برتن واپس لے جانے کا کہا اور ٹرے پکڑ کر بیڈ پر آیا، جہاں انان فاتین کا موبائل پکڑے بیٹھی تھی۔ انان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر کمفرٹر کھول کر دونوں پر لیا اور نظریں گھما کر انان کے ہاتھ میں تھامے اپنے موبائل کو دیکھا، جہاں واٹس ایپ کھولے انان ہر فیمیل ڈاکٹر کی چیٹ اوپن کر کے پڑھ رہی تھی۔ یہ سب بعد میں بھی ہو جائے گا، یہ دودھ پیو اور سو جاؤ۔ فاتین نے موبائل پکڑنا چاہا تو انان نے سائڈ پر کر لیا، جس پر فاتین نے گھور کر انان کو دودھ کا گلاس تھمایا اور خود چائے پینے لگا۔ تمہارا کیا پتا، بھائی کی شادی کروا سکتے ہو، کل کو خود بھی کر کے بیٹھ جاؤ گے، انان نے دودھ پیتے ہوئے کہا، جس پر فاتین نے تعصب سے سر ہلایا۔ دودھ کا خالی گلاس فاتین کو پکڑایا تو بیچارے نے گہری سانس بھر کر پکڑ کر سائڈ پر رکھا، مگر انان کی اگلی حرکت پر کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا، جو اس کا چائے کا کپ چھین کر ہونٹوں سے لگا چکی تھی۔ تمہارے لیے اتنی چائے ٹھیک نہیں ہے، فاتین نے نرم لہجے میں کہا تو انان نے کندھے اچکائے۔ مجھے خود زہر لگتی ہے یہ چائے، مگر یہ تمہاری نالائق اولادی تمہارے جیسی ہے۔ آج کل مجھے وہ سب کھانا پڑ رہا ہے جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، انان نے منہ بسور کر کہا تو فاتین نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، مگر انان کی اگلی بات پر چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ میں سوچ رہی تھی، اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے فاتین کی طرف دیکھا، اگر مائسا اور بسام الگ ہو گئے تو پھر کیا ہمارا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا؟ انان نے بری طرح اپنے لب کو چلتے سر جھکائے کہا۔ واٹ دا؟ ابھی فاتین انان کی طرف پڑتا کہ انان نے کپ فاتین پر اچھال کر جلدی سے خود کے گرد کمفرٹر لپیٹ کر اپنے وجود کو اس میں چھپا لیا۔ باہر نکلو آن، تمہارے اس دماغ کا علاج کروں ذرا میں، انان سے کمفرٹر ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ وہ ڈاکٹر تھا، مگر اب اسے لگتا تھا کہ اس کی بیوی اسے ضرور ہارٹ پیشنٹ بنائے گی۔ اب بتاؤ، تمہارے دماغ میں ایسی باتیں آتی کہاں سے ہیں؟
کمفرٹر میں گھس کر انان کو اپنے شکنجے میں لیتے ہوئے اس کے سر پر 2 انگلیاں بجاتے ہوئے کہا تو انان نے کسمسا کر باہر نکلنے کی کوشش کی، کیونکہ فاتین اپنی ٹانگوں سے انان کی ٹانگیں دبوچے اپنی باہوں کے حصار میں اسے قید کیے اس پر جھکا ہوا تھا۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھا، اپنی نظریں فاتین کے گلے کی ہڈی پر ٹکائے ہوئے منمنا کر کہا تو فاتین نے اپنی گرفت انان کی کمر پر سخت کی۔ تمہارے دماغ میں ایسی ویسی ہی باتیں کیوں آتی ہے؟ کوئی ڈھنگ کی بات نہیں آ سکتی؟ انان کے چہرے پر جھکتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا تو انان نے پیچھے کو کھسکنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، انان نے جلدی سے کہہ کر اپنی آنکھیں میچ لی، کیونکہ فاتین کی لو دیتی نظریں اور دہکتی سانسوں سے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اپنی کمر پر فاتین کی جان لیوا انگلیوں کے لمس سے حلق تک خشک پڑ گیا تھا۔ کیا ہوتا ہے اور کہاں دیکھا ہے؟ انان کی گردن پر اپنی ناک ٹریس کرتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا۔ انان کے وجود سے اٹھتی محصور کن خوشبو فاتین کو اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ انان کی باتوں کو نظر انداز کیے وہ اس کے وجود میں کھو جا رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر انان کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارا۔ یہی کہ جب ایک لڑکا اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو دوسرا اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اپنی بیوی کو نا کراس میرج وغیرہ۔ اسی لیے اگر تمہارے بھائی نے میری بہن کو چھوڑا تو میں بھی تمہیں۔ ابھی انان اپنی بات مکمل کرتی فاتین جو اس کی باتوں پر سنجیدہ عقل سے دیکھ رہا تھا انان کی بات کا مطلب سمجھ کر پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے الفاظ کو اپنے ہونٹوں میں دبا دیا۔ انان کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اپنی شدتوں میں اضافہ کرتا اسے بے بس کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے ہونٹ نرمی سے انان کے ہونٹوں سے جدا کیے تو اس کا سرخ چہرہ دیکھ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے ریموٹ پکڑ کر لائٹ آف کی اور گہرے گہرے سانس بھرتی انان کو اپنی باہوں میں قید کیا۔ پہلی بات تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ان کے درمیان، اور دوسری ویسے تو میں تمہاری زندگی تمہیں چھوڑنے والا نہیں، تو اسی لیے تم میرے مرنے کی دعائیں کر لو یا ایک ہی بار اپنے ہاتھوں سے مار دو مجھے، مگر روز روز یہ بات کر کے مجھے جیتے جی مت مارو آن، دبے دبے لہجے میں گھراتے ہوئے کہا تو انان نے بری طرح سے اپنے لب کچلے۔ تم نے بھی تو مجھے تھپڑ مارا تھا نا، اور کچھ تو سوجا نہ تو فاتین کو اس کی غلطی یاد کروانی چاہیے۔ اپنے الفاظ یاد ہے جو تم نے بنا کسی خوف کے ہماری اولاد کے بارے میں کہے تھے؟ لیمپ کی مدھم روشنی میں انان کے چہرے کو اپنی نظروں کے اثار میں لیتے ہوئے کہا، وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتی تھی؟ فاتین کے سینے پر اپنا نام لکھتے ہوئے کہا تو فاتین نے جھک کر اپنے لب انان کے ماتھے پر رکھ دیے۔ آئندہ غصہ ہو تو مجھ سے لڑ جھگڑ لینا، مگر ایسی بات غصے میں بھی دوبارہ نہ کرنا، نرمی سے انان کی کمر سلاتے ہوئے کہا تو انان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلا کر اپنے لب فاتین کے گلے کی ہڈی پر رکھ دیے۔ اور پھر کیا تم لڑتے ہوئے مجھے تھپڑ بھی مارو گے؟ نظر فاتین کی بند آنکھوں پر ٹکا کر کہا تو فاتین نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے سینے پر جھکی اپنی بیوی کو دیکھا جو سب کچھ بھلا سکتی تھی، مگر فاتین کی غلطی نہیں، اب نہ جانے کتنے سال وہ اسے اس بات کے تانے دینے والی تھی۔ انان کے بالوں میں ہاتھ الجھا کر اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام کر انان کا چہرہ اوپر کیا اور گال پر اپنے تھپڑ کے نشان پر شدت سے اپنے لب ثبت کیے اور پیچھے ہوتے ہوئے اسی گال پر اپنے دانت گاڑ دیے، جس پر انان نے غصے میں اپنے ناخن فاتین کی گردن پر گاڑے تو ہنستے ہوئے فاتین نے کروٹ بدل کر انان پر جھک آیا۔ میری جنگلی بیوی، انان کے لبوں کو ہولے سے چھو کر اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ باقی کی لڑائی صبح کنٹینیو کریں گے، ابھی سوتے ہیں۔ فاتین کے کہنے پر انان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جسے محسوس کر کے فاتین کو اپنے رگوں پہ میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا اور کچھ ہی دیر میں دونوں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ حسام جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو نظر موبائل پر بات کرتی حیام پر گئی، جو صوفے پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی سامنے لیپ ٹاپ رکھے اس پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ایک نظر حسام کو دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی تو حسام بھی اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد حسام باہر آیا، تب بھی حیام کو لیپ ٹاپ پر مصروف دیکھ کر اس کی پشت پر بیٹھ کر حیام کو اپنے حصار میں لے لیا اور تھوڑی حیام کے کندھے پر ٹکا کر نظر اسکرین پر جمائی جہاں کسی کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ حیام کی گردن سے بال ہٹا کر اپنے لب وہاں رکھے تو لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتی حیام کے پورے وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہوئی۔ کسمسا کر حسام کے حصار سے نکلنا چاہا تو حسام نے اپنی گرفت حیام کے گرد سخت کر کے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا، جبکہ حیام کی گردن پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتے حسام مدہوش ہونے لگا۔ ہاں ٹھیک، ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ حسام کی انگلیاں اپنی شرٹ کی زپ پر محسوس کر کے کام گئی۔ نہیں، حسام کو روکنے کے لیے کہا تو ارحم کال پر موجود دوسرے انسپکٹر نے حیرانگی سے موبائل کو دیکھا۔ جی میم، انسپکٹر کی آواز سن کر حیام نے التجائیہ نظروں سے حسام کو دیکھا، جو مخمور جذبات سے چور نظروں سے حیام کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حیام کے دیکھنے پر آنکھ دبائی۔
نہیں، میرا مطلب آپ اپنے یقین کے قابل لوگوں کو لگا دیں ان کے پیچھے، باقی کی باتیں صبح ڈسکس کرتے ہیں۔ حیام نے جلدی سے کہہ کر فون کٹ کیا تو حسام نے کمر سے تھام کر حیام کا رخ اپنی جانب کیا تو حیام نے خفگی بھری نظروں سے حسام کو دیکھا تو حسام نے ابرو اچکائی۔ آپ کو یہ جھوٹے نکاح کا ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے تھا، 2 لگانی تھی، انہیں سب سچ بتا دینا تھا۔ انہوں نے حسام کے ہونٹوں کے گرد انگلی پھیرتے ہوئے سر جھکائے کہا تو حسام نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ یہ نہ کرتے تو اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ الرٹ ہو جاتا اور شاید تم میں سے کسی کو نقصان پہنچاتا، اور تمہاری ذات پر اب میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، حسام نے نرم لہجے میں کہہ کر حیام کی تھوڑی پر ہونٹ سخت کیے۔ تو ایٹ لیسٹ مائسا لوگوں کو تو بتا دیں، حیام نے نظریں اٹھا کر کہا تو حسام نے اٹھ کر حیام کو اپنی باہوں میں بھرا اور بیٹھ کر رخ کیا۔ حیام کو نرمی سے بیڈ پر بٹھا کر لائٹس آف کی اور سائڈ لیمپ آن کر کے حیام کو اپنے حصار میں لیا۔ اور تم چاہتی ہو کہ مائسا پھر اس کا قتل کر دے، حسام نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیام نے مدھم کہکا لگایا۔ اور مجھے یقین ہے ابھی تک وہ اس کے ہوش ضرور ٹھکانے لگا گئی ہوگی، حسام کے چہرے پر اپنی مخروطی انگلیوں کو پھیرتے ہوئے کہا تو حسام نے حیام کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر سینے پر دل کے مقام پر رکھ دیا اور اپنے بھائی سے کہہ کر جو حسام کی بینڈ بجوائی وہ، حسام نے ابرو اچکا کر حیام کو دیکھا تو حیام نے مسکراتے ہوئے اپنے لب حسام کی تھوڑی پر رکھے۔ اب وہ اپنے شوہر کو خود مارتے ہوئے اچھی لگتی بھلا، حیام نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے کہا تو حسام نے تعصب سے سر جھٹکا۔ اور آپ کو کیسے پتا کہ ارحم نے مائسا کے کہنے پر حسام کو مارا تھا، حسام کے کروٹ بدل کر خود پر حاوی ہونے پر حیام نے پوچھا تو حسام نے اس کے گلے سے مفرل نکال کر سائڈ پر رکھا اور اپنے دہکتے ہونٹ حیام کی بیوٹی بون پر سخت کیے۔ کیونکہ جعلی نکاح خواہ وہیں لایا تھا، حسام کے کہنے پر حیام نے اپنے بازو اس کی گردن میں باندھ دیے جو حیام کی گردن میں چہرہ چھپائے حیام کی خوشبو کو خود میں اتارا تھا۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ یاد آنے پر حسام نے سر اٹھا کر حیام کو دیکھا تو حیام نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر نفی میں سر ہلایا تو حسام نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں لے کر آتا ہوں، حسام نے اٹھتے ہوئے کہا تو حیام نے ہاتھ پکڑ کر روکا اور حسام کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ مجھے بھوک نہیں حسام، بس سونا ہے۔ حیام کی نیند سے بوجھل آواز سن کر حسام نے سائڈ لیمپ بھی آف کیا اور حیام کو خود میں بھیجتے آنکھیں موند لی۔ فاتین کے زبردستی اٹھانے پر اب حنان کچن میں حیام کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی۔ اگر میری ساتھ زندہ ہوتی تو اپنی اتنی پیاری معصوم بہو کو شادی کے دوسرے دن کچن میں نہ آنے دیتی، حنان نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو حیام نے تعصب سے سر جھٹکا۔ مگر تمہارا یہ ہینڈسم شوہر تمہاری ساس کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کچن کے درشن ضرور کرواتا۔ نک سکسا تیار ہوئے فاتین کچن میں داخل ہوا تو فاتین کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کر کے حنان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ مصنوعی غصے سے فاتین کو گھورا جو حیام کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر حنان کو اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ ثبت کر چکا تھا۔ بھائی آپ کیا لیں گے؟ میں بنا رہی ہوں، آپ کے لیے بھی بنا دوں گی، حیام کے کہنے پر حنان کی آنکھیں چمکی جبکہ فاتین کے نفی میں سر ہلانے پر حنان نے منہ بسوڑ کر فاتین کو دیکھا۔ نہیں حیام، تم صرف حسام بھائی کا بناؤ، میری بیوی میرے لیے بنائے گی اپنے ہاتھوں سے، اور دانیال لوگوں کے لیے ملازمہ ہے نا، فاتین نے نرمی سے کہا تو حیام نے مسکرا کر آ کر اسے دیکھا۔ ہم گھر پر بھی خود کوکنگ کر لیتی تھی اور اب جب ہم ہیں تو ملازمہ کیوں بنا کر دے گی؟ انہیں میں بنا کر دے رہی ہوں نا، حیام کے کہنے پر فاتین نے حنان کے کندھے پر تھوڑی ٹکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد انہوں نے کبھی گھر کا کھانا نہیں کھایا تھا، صفیہ بیگم نے بھی کبھی خود سے کچن کا کوئی کام نہیں کیا تھا، ملازمہ ہی بناتی تھی۔ لندن میں ان کے گھر بہترین شیف تھے مگر اپنی ماں بہن اور بیوی کے کھانے کی تو بات الگ ہی ہوتی ہے، وہ محبت بھرا ذائقہ تو کسی شیف کے کھانے میں نہیں ملتا نا۔ بناؤ، تمہارا گھر ہے، جیسی مرضی کرو، مگر میرے لیے تو آن ہی بنائے گی۔ فاتین کی سوئی خود پر اٹ کے دیکھ حنان نے اس کا اثار توڑا۔ بنا رہی ہوں میں، ورنہ سارا دن اس بات کے تانے سننے کو ملیں گے کہ میں نے بنا کر نہیں دیا، حنان نے فریج سے انڈے اور دوسرا سامان نکالتے ہوئے کہا تو فاتین نے مسکراہٹ چھپائی۔ سارا دن نہیں، ساری زندگی۔ میں تو اپنے بچوں کو بھی بتاتا کہ میں نے اتنی محنت اتنی چاہت سے اپنی بیوی سے فرمائش کی مگر اس نے صاف انکار کر دیا، فاتین نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تو حیام نے کہکا لگایا جبکہ حنان نے گھور کر فاتین کو دیکھا۔ تم باہر جا رہے ہو یا میں آملیٹ کی جگہ تمہیں فرائی کر دوں؟ حنان کے دانت پیس کر کہنے پر پیچھے سے آتے دانیال نے کہکا لگایا تو فاتین نے حنان کو آنکھیں دکھائی جبکہ دانیال کو بھی گھور کر دیکھا۔ تم کدھر؟ نکلو باہر، وہ باہر ہی کھانا لا رہی ہیں۔ دانیال کی گردن میں بازو ڈال بنا اس کی ارے ارے کی پرواہ کیے فاتین اسے کھینچ کر باہر ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا جہاں سربراہی کرسی پر حسام بیٹھا نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔
جبکہ بسام کو اسی طرح آتے دیکھ دانیال نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ تم باہر کدھر سے آ رہے ہو؟ دانیال کے پوچھنے پر بسام نے ٹیبل پر دونوں بازو رکھ کر ان پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اپنی بیوی کے پاس سے، بسام نے ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے کہا تو دانیال نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ ایک سے مل کر آئے ہو، ایک کمرے میں یہاں بٹھائی ہوئی ہے، اور میری جو ایک تھی وہ تمہارے چکر میں میکے بیٹھی ہے۔ دانیال کے دانت پیس کر کہنے پر بسام نے کہکا لگایا۔ مل کر خاک، بلیک میل ہو کر آیا ہوں، بسام نے سنجیدہ ہو کر سر جھٹکتے ہوئے کہا تو فاتین اور حسام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں صاف پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا مائسا نے تمہیں؟ فاتین نے پوچھا تو بسام نے گہری سانس بھر کر کرسی سے ٹیک لگائی۔ مجھے کہہ دیتی تو اتنا مسئلہ بھی نہ ہوتا، بٹ بسام نے رات والا واقعہ بتایا تو وہ تینوں بھی سنجیدہ ہو گئے۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ حیام اور انان ناشتے کی ٹرالی لے کر اسی طرف آ رہی تھی تو حسام نے بعد میں بات کرنے کا اشارہ کیا۔ انان پہلے ہی تم پر غصہ ہے، اب مائسا والی بات مت بتانا، اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ فاتین نے جلدی سے آگے کو جھک کر کہا تو بسام نے دانت پیس کر اس زن مرید کو دیکھا جسے باقی سب چھوڑ اپنی بیوی کی طبیعت کی فکر تھی۔ ٹینشن نہ لو، میں کچھ بھی انان کو نہیں بتاؤں گا، بسام نے بلند آواز میں ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تو فاتین نے دانت پیس کر اسے دیکھا، جبکہ اپنے ذکر پر انان کے بھی کان کھڑے ہو چکے تھے۔ حیام کو ٹیبل پر کھانا لگاتے دیکھ حسام اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی ہیلپ کرنے لگا۔ کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ انان نے فاتین کو کالر سے کھینچ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ بسام سے تو وہ ناراض تھی، کیونکہ اس کی نظر میں تو وہ اس کی بہن کے سر پر سوتن لایا تھا، اسی لیے بسام کو بلانا ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ بھی نہیں فاقے جان، تنگ کر رہا ہے تمہیں، بیٹھ کر ناشتہ کرو تم۔ بسام کو خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے انان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ حیام نے دانیال اور بسام کو ناشتہ دے کر حسام کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ بتا کیوں نہیں رہے فاتین، اگر انان پوچھ رہی ہے؟ اس بار دانیال نے بھی اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تو فاتین نے دانت پیس کر دونوں کو دیکھا، جبکہ حسام نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ حیام کو ان کے تنگ کرنے کا بتا دیا۔ بھائی تانی بھی تو کہہ رہے ہیں، کیا چھپا رہے ہو؟ کہیں تم نے بھی حسام کی طرح شادی تو نہیں کی ہوئی؟ انان کی نرم آواز سن کر فاتین نے اپنے سامنے پڑے پراٹھے اور آملیٹ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور گہری سانس بھر کر انان کو، جبکہ دانیال اور بسام آرام سے کھانا کھا رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے جو ان کی باتوں میں آ رہی ہو؟ فاتین نے سخت لہجے میں کہا تو انان نے گھور کر اسے دیکھا اور ناشتہ کرنے لگی۔ یہ لو حیام اور انان، تم لوگوں کا انعام۔ بسام اور دانیال نے پیسے نکالتے ہوئے ان کی طرف کیا تو ان دونوں نے حیرانگی سے دیکھا۔ یار سب ریسرچ کر رکھی ہم نے، لڑکی جب کچھ بناتی ہے تو ساس سسر پیسے دیتے ہیں نا، وہیں دانیال کے کہنے پر فاتین اور حسام نے بھی اپنے والیٹ نکالے تو فاتین نے حیام کو اور حسام نے انان کو پیسے دیے۔ ویسے قسم سے آج گھر گھر والی فیلنگ آ رہی ہے، بسام نے ارد گرد اور ٹیبل پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تو انان نے ناک سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کو تو جنت جیسے آ رہی ہوگی، دو بیویاں جو مل گئی۔ انان کے جلے کٹے انداز پر سب نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، جبکہ حسام نے اٹھ کر حیام کو اشارہ کیا تو وہ اس کے پیچھے باہر تک آئی، جہاں حسام نے اپنا بیگ گاڑی میں رکھ کر رخ حیام کی جانب کیا۔ بریک فاسٹ سچ میں بہت اچھا تھا، یہ شاید اپنی ماں کے گزرنے کے اتنے سالوں بعد اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا کچھ کھایا تو وہ زیادہ ٹیسٹی لگ رہا تھا۔ حیام کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے کہا تو حیام نے مسکرا کر حسام کو دیکھا۔ کچھ ضروری کام ہے، وہ دیکھ کر جلدی آ جاؤں گا، حیام کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا تو حیام نے سکون سے آنکھیں موند کر اپنا سر حسام کے سینے سے ٹکا دیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ حسام کی غمگین آواز پر حیام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں انتظار کروں گی، حیام نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر کہا تو حسام نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا، جس پر حیام کے چہرے پر پل میں گلال بکھرا تو حسام ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھا، مگر اندر سے آتی آوازوں پر حیام نے ہڑبڑا کر اندر کی جانب دوڑ لگائی۔ دیکھو انان، بے شک تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں تمہیں سچ میں اپنی بہن مانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں اپنے شوہر پر نظر رکھو، بسام نے اٹھتے ہوئے معصوم لہجے میں کہا تو فاتین اور انان نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ انان نے تڑک کر پوچھا، جبکہ مگر فاتین خون خوار نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ جب تمہارے شوہر کا ہاسپٹل اپنا ہے اور شادی کا دن بھی دوسرا ہے تو پھر یہ کیوں ہاسپٹل جا رہا ہے؟ اس سے کون سا کسی نے نہ آنے پر سوال کرنا ہے؟ بسام اور دانیال نے کہہ کر قدم باہر کے جانے بڑھا دیے، مگر انان اب خون خوار نظروں سے فاتین کو دیکھ رہی تھی۔ اور فاتین کی قسمت بری کہ ڈاکٹر کرن کی کال اسی وقت آئی۔ فاتین نے آنکھیں بند کر کے ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کو دیکھا اور پھر گہری سانس بھر کر انان کو
اور پھر جو انان کے ہاتھوں میں آیا وہ فاتین راجپوت کے کپڑوں اور سر کا نشانہ بنا، جبکہ بسام اور دانیال فاصلے پر کھڑے کہکے لگاتے فاتین کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ آن رکھو اسے یار، انان کو خود کی جانب جہم کی بوتل لے کر بڑھتے دیکھ فاتین نے ہاتھ سے روکا، مگر انان نے اس کا ڈھکن ہٹا کر فاتین کی جانب پھینکی۔ تبھی حیام وہاں داخل ہوئی اور گھر کا بدلہ نقشہ دیکھ ہونکوں کی طرح منہ کھولے کبھی انان کو دیکھتی جو اب فاتین کے بازو پر اپنے دانت گاڑ رہی تھی اور فاتین خود کو چھڑوا رہا تھا، جبکہ بسام اور دانیال کہکے لگا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ نہیں بس پہلے یہ ہو جائے پھر اس بارے میں سوچتے ہیں، حیام نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس دن جانے سے پہلے اصغر، حیات اور پھپھو پہ میں نے ٹریکنگ چپ لگا دی تھی، ورنہ ان تک پہنچنا مشکل ہوتا۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر شو ہوتی لوکیشن کو دیکھ کر کہا تو ارحم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور جو چپ میں نے تمہیں بسام کو دینے کے لیے دی تھی اس کا کیا؟ اس چپ کی لوکیشن ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہوئی؟ ارحم نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے کل رات ہی دی تھی بسام کو اور کہا تھا کیسے بھی کر کے فرحہ میں وہ چپ انسٹال کر دے، شاید ابھی تک وہ کر نہ سکا ہو، حیام نے کندھے اچکا کر کہا۔ تو ارحم نے گہری سانس لے کر فائل سمیٹی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پوچھ لو بسام سے، ورنہ پھر میں کچھ کرتا ہوں۔ ارحم کے کہنے پر حیام نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں فکر مت کرو، وہ کر لے گا، اگر نہ کر سکا تو میں مینیج کر لوں گی۔ حیام کے کہنے پر ارحم نے اس بات میں سر ہلایا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کبرڈ سے بسام کی لائی ہوئی ڈریسز میں سے ایک وائٹ فراک جس کا دوپٹہ آرنج کلر کا تھا اور پیچھے سے گلا کافی ڈیپ تھا نکال کر شاور لینے چلی گئی۔ بسام روز آتا تھا مگر مائسہ اس سے ناراض ہی تھی، مگر حیام کے سمجھانے پر کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس نے آج بسام سے بات کرنے کا سوچا۔ اتنے دنوں سے تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی، یہ بات وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ بسام کی زندگی میں کوئی اور ہو، مائسہ جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، مگر اپنی جگہ بسام کی بیوی کے روپ میں کسی اور کو دیکھنا اس کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ آج وہ دل سے بسام کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بسام بھی اتنے دنوں سے شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ لائٹ سا میک اپ کر کے، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنی، چاکلیٹ براؤن بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑ کر پرفیوم سپرے کیا، خود کا تنقیدی جائزہ لے کر ٹیرس کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، ہیئر برش ٹیبل سے اٹھا کر بالوں میں پھیرا اور قدم وائٹ پیلس کی جانب بڑھائے، کیونکہ انان سے فون پر بات کرتے ہوئے پتہ چلا تھا کہ بسام گھر پر ہی ہے۔ بسام جیسے ہی شاور لے کر باہر آیا تو روم میں فرح کو دیکھ ماتھے پر بے شمار بل نمودار ہوئے۔ مائسہ کی اس دن کی حرکت کے بعد سے فرح واپس سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر آج وہ پھر اپنے سامان سمیت بسام کے بیڈ روم میں تھی۔ حیام کی بات یاد آنے پر بسام نے کچھ کہنے کی بجائے کبرڈ سے وہ چپ نکالی اور روم میں آیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ بسام کے سخت لہجے میں کہا تو فرح نے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اپنے شوہر کے کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ بسام کے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو بسام نے خون خوار نظروں سے فرح کو گھورا۔ بہت جلد نہیں خیال آ گیا شوہر کے کمرے کا؟ بسام نے طنزیہ لہجے میں کہا تو فرح نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اس دن لوگوں کو تو میری محبت کی نشانیاں دکھا رہی تھی، مگر مجھے تو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوئی۔ فرح کی گردن پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے کہا تو فرح بدک کر پیچھے ہوئی تو بسام نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا شوہر ہو نا تمہارا؟ تو پھر یہ ڈرامہ کس بات کا؟ ویسے بھی کون سا پہلی بار قریب آ رہا ہوں تمہارے؟ بسام نے گھر آ کر کہا تو فرح نے اپنا خشک پڑتا حلق تر کر کے بسام کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس، فرح نے اپنے بازو بسام کی گردن میں حائل کرتے ہوئے شرما کر کہا تو بسام نے کوفت سے اس بلا کو دیکھا۔ اگر چپ لگانا ضروری نہ ہوتا تو وہ اس کے بازو کاٹ دیتا۔ فرح کے بال مٹھی میں دبوچ کر اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اس کا رخ بدلا اور گردن سے بال ہٹا کر اپنے دانت وہاں گاڑے۔ یہ حرکت بسام نے اس لیے کی تاکہ فرح کو چپ محسوس نہ ہو، تو تکلیف سے فرح نے سسک کر بسام کو روکنا چاہا جو اب گردن پر چپ لگا رہا تھا، جبکہ فرح بسام کی سخت گرفت میں تڑپ رہی تھی کہ تبھی روم کا دروازہ کھلا تو بسام نے فرح کی گردن سے سر اٹھا کر بائیں جانب دیکھا جہاں مائسہ آنکھوں میں بے یقینی لیے بسام کو دیکھ رہی تھی۔ مائسہ کو روم میں دیکھ فرح نے مسکراتے ہوئے رخ بدل کر بسام کے سینے میں چہرہ چھپا لیا، جبکہ بسام فقط چہرے سے کبھی مائسہ کو دیکھتا جو نیلی آنکھوں میں آنسو لیے بے یقینی لیے بسام کو دیکھ رہی تھی، اور کبھی خود کے گلے لگی فرح کو۔ مائسہ نے ہاتھ میں تھامے گلاب کے پھول کو زور سے مٹھی میں مسلا تو قطرہ قطرہ خون زمیں پر گرنے لگا اور پھول کو بسام کی طرف اچھالتے ہوئے روتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ بسام نے کسی اچھوت کی طرح فرح کو خود سے پرہیں دھکیلا اور باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ مائسہ بات سنو میری،
आई सेड स्टॉप इट राइट नाउ, बसाम ने चिल्लाते हुए कहा, जबकि माइसा के कदमों में तेज़ी आती जा रही थी। अपने आंसू पूछते वो जैसे ही सड़क के दरमियान में आए तो बसाम ने माइसा का दुपट्टा खींचकर उतारा, जिस पर माइसा तड़प कर पलटी, जबकि बसाम ने उस दुपट्टे के दोनों सिरों को थाम कर माइसा के सर से गुजार कर अपने और माइसा के वजूद को उसमें छुपाया। माइसा भी कुछ समझती कि बसाम ने कमर में हाथ डालकर माइसा को खुद में भींचा और माइसा के नरम लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया, जबकि बसाम के जान लेवा लम्स पर माइसा ने तड़प कर खुद को आज़ाद करवाना चाहा, पर अपनी कमर पर और होंठों पर लम्हा ब लम्हा बढ़ती बसाम की शिद्दतों से अपनी जान निकलती महसूस हुई। माइसा की सांसों को पूरी शिद्दत से खुद में अंडेलते बसाम माइसा की खुशबू में बहकने लगा। माइसा की बेतरतीब हुई सांसों को महसूस करके नरमी से पीछे हटा तो माइसा ने गहरे गहरे सांस भरते बसाम को खुद से दूर धकेला, जिस पर बसाम ने खूनख्वार नज़रों से माइसा को देखा और उसका जख्मी हाथ अपने हाथ में दबोचकर सामने किया। हथेली पर चोट के निशान देखकर बसाम ने सख्ती से अपने लब भींचे, जबकि बारिश की बूंदें हथेली पर गिरकर खून को साफ कर रही थी। हाथ छोड़ो, अभी उस बीवी से दिल नहीं भरा जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, बसाम से अपना हाथ छुड़वाते हुए चला कर कहा। जब जब वो मंजर आंखों के सामने आता था, माइसा को लगता था कि किसी ने मिर्चें उसकी आंखों में भर दी हो। उसे बसाम के किरदार पर कभी शक नहीं था, बस निकाह पर दुख था, मगर आज जो अपनी नज़रों से देखा वो माइसा को बुरी तरह से तोड़ गया था। जबकि माइसा की बात पर बसाम ने अपनी लाल अंगारा होती आंखों से उसे घूरा। हाँ, नहीं भरा दिल मेरा, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब किसी को ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ क्या सलूक करते हैं। माइसा के जबड़े को हाथ में दबोचते हुए दबे दबे लहजे में घरा कर कहा और कदम अपनी कार की जाने बढ़ाए। माइसा को ज़बरदस्ती कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। हाथ छोड़ो मेरा जंगली इंसान, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, बसाम की सख्त गिरफ्त से माइसा ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, जबकि इस दौरान माइसा का दुपट्टा ज़मीन बोस हुआ तो बसाम ने झुककर दुपट्टा उठाकर अपने हाथ पर लपेटा और फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। माइसा को लाकर बेड पर पटका और बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया। दूसरी बीवी है तो सही, उसे ले आइए, मगर मुझे जाने दे यहाँ से, माइसा ने चिल्लाते हुए कहा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जो कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि बसाम दीवार से टेक लगाए जबड़े भींचे माइसा को देख रहा था। माथे की रगें फूली हुई थी। लेकिन तुम ही ने तो कहा था कि एक से दिल नहीं भरा मेरा, माइसा की गर्दन पर अपनी दहकती सांसें छोड़ते हुए कहा तो माइसा के हाथ एकदम से साकित हुए, जबकि कमर से सिरकती हुई बसाम की उंगलियों का लम्स अपने पेट पर महसूस करके माइसा ने अपने खुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फेरी। कुछ देर कबल तुमने ही तो कहा था कि अपनी ज़रूरत के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। बसाम के सर्द लहजे पर माइसा के रोंगटे खड़े हो गए। तब कपाते हाथों से दरवाजे के हैंडल को ज़ोर से पकड़ा कि रूम की फ़िज़ा एकदम से माइसा की चीख गूंजी। जब बसाम ने माइसा को बाहों में भरकर बेड पर पटका और अपनी जैकेट उतारकर माइसा के चेहरे पर फेंकी, जिस पर माइसा ने तड़प कर बसाम को देखा। बसाम, मैं बात नहीं करूंगी, अपने वजूद को पीछे को घसीटते हुए कहा तो बसाम ने पाँव से पकड़कर माइसा को अपनी जानिब खींचा और अपने दोनों हाथ माइसा के अतराफ में रखे। और कौन कमबख्त बात करने में वक्त बर्बाद करना चाहता है, बोझल लहजे में माइसा की गर्दन पर उंगली ट्रेस करते हुए कहा तो माइसा की आंखें पल में नम हुई। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बसाम? कुछ देर पहले तुम अपनी दूसरी बीवी के बाहों में भरे खड़े थे और अब, माइसा ने रोते हुए कहा और पड़कर तकिए में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। सामने एक ताज्जुब भरी निगाह माइसा के बिलखते वजूद पर डाली और गहरी सांस भरकर पीछे हुआ। हम मासूम शौहरों की कमज़ोरी भी रब ने चुन कर इन बीवियों के आंसू में रखी है, अच्छे भले बंदे को बेबस कर देती हैं। पता जो है कुछ और तो कर नहीं सकती, बस 2 आंसू और शौहर का काम तमाम। बस सामने बालों में हाथ फेरते हुए बुड़बुड़ाकर कहा और एक भरपूर निगाह माइसा के वजूद पर डाली, जिसके बाल एक साइड पर होने के बायस दोधिया गर्दन और कमर वाजे हो रही थी और दाएं कंधे से थोड़ा नीचे तिल पूरी आबोताब से चमक रहा था, जिसे देख बसाम को अपने गले में कांटे चुभते महसूस हुए। अपने मुंह जोर जज्बात पर बंद बांधकर बाहर का रुख किया और मोबाइल निकालकर हयाम को चिप लगाने का बताया और वापस रूम में आया तो माइसा अभी भी रोने में मसरूफ़ थी। ड्रॉ से जख्मों पर लगाने वाली ट्यूब निकाली और बेड पर माइसा के करीब बैठकर उसके हलकोले लेते वजूद को देखा। दोनों जानिब से माइसा की कमर को अपने हाथों में थामकर उसकी कमर पर अपने आग की माने दहकते होंठ रख दिए। जबकि बसाम की शिद्दत भरे लम्स पर माइसा ने कसमसाकर खुद को आज़ाद करवाना चाहा तो बसाम ने अपने हाथ कमर से सिरकाते हुए माइसा के पेट पर बांध दिए, जबकि कमर पर जहाँ बजा अपना लम्स छोड़ने लगा। कमरे की मायनी खेज खामोशी में दोनों की भारी होती सांसों का शोर बरपा था। माइसा ने गिरफ्त सख्त करके उसका रुख अपनी जानिब किया और उसके हाथ को अपने हाथ में थामा, जबकि माइसा गहरे गहरे सांस लेती सुर्ख डोरे से मज़य्यन आंखों से
بسام کو دیکھنے میں محو تھی، جس کے جذبات سے سرخ پڑتی آنکھیں اس وقت مائسہ کی ہتھیلی پر مرکوز تھی۔ نرمی سے مائسہ کے ہاتھ پر ٹیوب لگا کر اپنے ہونٹوں سے چھو کر مائسہ کی جانب دیکھا۔ آئندہ خود کو تکلیف مت دینا، سرد لہجے میں ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو مائسہ نے اپنا ہاتھ بسام کے ہاتھ سے چھڑوا کر اپنے سامنے کیا، جہاں اب زخم پر ٹیوب لگی ہوئی تھی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے خود کو یہ تکلیف دی ہے؟ بسام کی بھوری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو بسام نے جبڑے بھینچ کر مائسہ کو دیکھا اور اپنا ہاتھ مائسہ کی کمر میں لپیٹ کر اسے خود میں بھینچا۔ مجھے اذیت دینے کا یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے تم نے، مائسہ کی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا تو مائسہ نے اپنا چہرہ بسام کی گردن میں چھپا لیا۔ آپ کو پھر بھی محسوس نہیں ہو رہی نا؟ شکوہ کن لہجے میں کہا تو بسام نے تڑپ کر اپنی گرفت سخت کی۔ تمہیں ملی تکلیف ہر بار مجھے موت کے نئے روپ سے روشناس کرواتی ہے مائسہ۔ میرا بس چلے تو تمہیں ساری دنیا سے چھپا کر خود میں قید کر لوں، زمانے کی سرد و گرم ہوا کو تمہیں چھونے بھی نہ دوں۔ میرا خدا گواہ ہے مائسہ، میری ابھی بھی وہی کوشش ہے، بس تھوڑا سا صبر کر لو اور خود کو تکلیف دینا بند کرو۔ مائسہ کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں اپنا دہکتا ہوا لمس چھوڑتے غمگیر بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو مائسہ نے سمٹتے ہوئے بسام کی شرط پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ بسام کی سرگوشیوں پر مائسہ کو اپنا رواں رواں کانپتا محسوس ہوا، دل کی دھڑکنیں بے ساختہ ہی بڑھنے لگی۔ جب بسام کی جان لیوا قربت میں سانس لینا محال ہو گیا تو کپ کپاتے ہاتھوں سے بسام کو خود سے دور کیا اور جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ بسام کی لوہ دیتی گہری نظروں سے مائسہ کی کمر پر جھولتے چاکلیٹ براؤن بالوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ مائسہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنی بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بسام نے پیچھے سے مائسہ کو اپنے حصار میں لے کر تھوڑی مائسہ کے کندھے پر ٹکا کر مائسہ کی زخمی کلائی سامنے کی جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اپنے انگوٹھے سے کلائی کو سہلایا تو مائسہ نے تڑپ کر خود کو چھڑوانا چاہا تو بسام نے ایک ہی جھٹکے میں مائسہ کو رخ اپنی جانب کر کے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا، جبکہ مائسہ بن پانی کی مچھلی کی طرح بسام کے سخت سے سخت ہوتی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری سانسیں میری طلب ہیں اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری طلب شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جب تک تمہاری سانسوں کی مہک میری سانسوں کو معطر نہ کر دے، میری دھڑکنیں سینے میں سر پٹکنے لگتی ہے۔ تمہارا پتہ نہیں، پر میں تمہاری ہر اس سانس کا عادی ہوں جو تم لیتی ہو۔ جی چاہتا ہے سمیٹ لوں، تمہاری سانسوں کو خود میں اس طرح مدغم کر دوں کہ واپسی کا راستہ نہ بچے۔ میری طلب، میرا قرار، میری راحت صرف تمہاری سانسیں ہیں، بکھرنے کا جواز تمہاری دوری ہے۔ مائسہ کے سر سے اپنا سر ٹکائے اس کے بھیگے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے غمگیر لہجے میں سرگوشی کی تو مائسہ کان کی لو سے گردن تک سرخ پڑ گئی۔ بسام کی بے باک سرگوشیوں اور چہرے پر پڑتی بسام کی گرم جھلسا دینے والی سانسوں کی تپش سے مائسہ کو اپنے چہرے کی جلد جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بسام، مجھے بھوک لگی ہے، مائسہ نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے کہا تو بسام نے جھک کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا، اپنے بے لگام ہوتے جذباتوں پر بمشکل بند باندھ کر گہری سانس فضا کے سپرد کی، خمار آلود نظروں سے مائسہ کے کپ کپاتے وجود اور مائسہ کے چہرے پر اپنے گرفت کے انگنت خوبصورت رنگوں کو استحقاق بھری نظروں سے دیکھا۔ چلو دیکھتے ہیں کچن میں کیا ہے، کھانے کو ورنہ آرڈر کر لیتے ہیں، اپنی جذبات سے بوجھل ہوتی آواز پر قابو پا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو بسام کے کہنے پر مائسہ نے اس بات میں سر ہلا کر قدم باہر کی جانب بڑھانے چاہے تو بسام نے کلائی سے پکڑ کر مائسہ کو روکا تو مائسہ نے سوالیہ نظروں سے بسام کو دیکھا۔ ایک تو تم لڑکیوں کی سمجھ نہیں آتی، ٹھنڈ سے ویسے جان جاتی ہے، مگر جب ایسے کپڑے پہن لیتی ہو تو پتہ نہیں ٹھنڈ کہاں رفو چکر ہو جاتی ہے۔ اپنی جیکٹ بیڈ سے اٹھا کر مائسہ کو پہناتے ہوئے تعصب سے کہا تو مائسہ کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اور اتنی محنت ہم اپنے شوہروں کے لیے ہی کرتی ہیں، مگر شوہروں کو کیا پرواہ، مائسہ نے منہ بنا کر کہا تو بسام نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ بیوی کے دکھ سکھ، اس کی ضرورتیں اور بیوی کی ذات سے جڑی ہر چیز کی پرواہ صرف اس کے شوہر کو ہی ہوتی ہے، مائسہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا تو مائسہ نے آنکھیں گھما کر بسام کو دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر فریج کھولی، فروزن کباب اور رولز نکال کر چائے بننے کے لیے رکھی، جبکہ بسام نے اپنا حصار مائسہ کے گرد باندھ کر تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ اب اتنا پیار جتانے کی ضرورت نہیں، بھولی نہیں ہوں میں کہ کچھ دیر پہلے کسی اور کو باہوں میں بھرے کھڑے تھے، مائسہ نے دانت پیس کر کہا تو بسام نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ تو دیکھ لو تمہارے شوہر کا کتنا بڑا دل ہے، دونوں بیویوں کو برابر پیار کر رہا ہے۔ اپنی بات کہہ کر بسام نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا، جبکہ مائسہ نے اپنی کونھی زور سے بسام کے پیٹ میں ماری تو وہ کرا کر رہ گیا۔
زہر لگتی ہے وہ مجھے، اور اب تو اس سے بھی بری، مائسا نے دانت پیس کر کہا۔ تو بسام نے بامشکل اپنا قہقہ ضبط کیا۔ لیکن تم تو مجھے شہد جیسی میٹھی لگتی ہو۔ بسام کی سرگوشی پر مائسا نے پڑھ کر اسے گھور کر دیکھا۔ بات پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی کہیں کہ آپ کو وہ بری لگتی ہے۔ مائسا کے جل کر کہنے پر بسام نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا اور پھر اس کا رخ بدل کر اس کے بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگا۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر کیوں سوچوں کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے یا بری؟ مائسا کے بالوں کا جوڑا بنا کر اس کی دودھیا شفاف گردن پر اپنے لب رکھے تو مائسا نے بے ساختہ جھرجھری لی، جس پر بسام نے مسکراتے ہوئے کیبنٹ کا رخ کیا، کپ نکال کر مائسا کو دیے اور پھر مائسا کو حصار میں لے کر نظر اس کے دودھیا ہاتھوں پر ٹکا دی۔ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ تم کب مجھے اچھی لگتی اور کب بری، کیونکہ تم بیوی ہو میری۔ تمہیں دیکھنا، تمہیں سوچنا میرا حق ہے۔ تمہاری جو حرکت، جو عمل مجھے پسند آتا ہے تو میں پہرو اسے سوچتا ہوں۔ کبھی کبھی کام کے دوران تمہاری کوئی بات یا حرکت یاد آتی ہے تو میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، جسے کبھی کبھی میں خود انجان ہوتا ہوں۔ اور کچھ باتیں جو تمہاری مجھے بری لگتی ہیں، ان کے یاد آنے پر میں بے حد خوشی میں بھی اداس ہو جاتا ہوں۔ تب میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں اور تمہارے دماغ پر اس طرح سے حاوی ہو جاؤں کہ تم میرے علاوہ ایسا کچھ سوچ بھی نہ سکو۔ تمہارے لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں قید کر لوں کہ تم ایسے لفظ کبھی ادا ہی نہ کر سکو جو مجھے انگاروں پر گھسیٹ لیتے ہیں۔ مائسا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سلیب پر بٹھاتے ہوئے بھوجل غمگین لہجے میں اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو مائسا کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اپنی لرزتی پلکوں کے بار کو جھکا دیا، جبکہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو بسام کے ہاتھوں میں قید دیکھ کر اتنی ٹھنڈ بہمی مائسا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کون سی بات بری لگتی ہے؟ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے بسام سے پوچھا، جو اس کے ہاتھوں پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ مائسا کے پوچھنے پر اپنی بھوری گہری آنکھوں کو اٹھا کر مائسا کی جانب دیکھا۔ جب تم مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو، جب تم خود کو تکلیف پہنچاتی ہو، جب تم ناراض ہو کر مجھے اپنی قربت سے دور کر دیتی ہو، یہ سبھی باتیں میرے سینے میں آگ لگا دیتی ہیں۔ تم صرف میری بیوی ہوتی، محبت نہ ہوتی تو شاید میں یہ کبھی برداشت نہ کر پاتا، تمہاری ان حرکتوں پر شاید بہت برا پیش آتا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ تم صرف بیوی ہی نہیں، محبوب بیوی ہو، جس کی سانسوں کو اپنے سینے میں محسوس کر کے میرا دل دھڑکتا ہے۔ تمہارا ہونا میرے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے، جینے کے لیے تم پر ڈیپینڈ کرتا ہوں یار، اسی لیے برداشت کر جاتا ہوں۔ مائسا کے چہرے اور گردن کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ کر انگوٹھے کو مائسا کے ہونٹوں کے قریب پھیرتے ہوئے مسکراتے لہجے میں کہا تو مائسا کو بسام کا ایک ایک لفظ اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ بسام کی محبت، اس کے الفاظ مائسا کو سرشار کر رہے تھے، آنکھیں بے ساختہ ہی نم ہوئی۔ بس یہ تم بیویوں کے ہتھیار، تھوڑی ناراضگی دکھائے تو تب بھی آنسو بہنے کو تیار، پیار کرو تب بھی، بندہ کرے تو کرے کیا؟ بسام کے جھنجھلا کر کہنے پر مائسا کی خوبصورت ہنسی کچن کی فضا میں گونجی تو بسام نے سر جھٹک کر کباب پلیٹ میں نکالے اور چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھی۔ اپنے چہرے پر مائسا کی نظریں محسوس کر کے بسام نے ابرو اچکا کر مائسا کو دیکھا، جو آنکھوں میں محبت کی دیپ جلائے مسکراتے ہوئے بسام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بسام کے دیکھنے پر ہنستے ہوئے قدم بسام کی جانب بڑھائے اور بسام کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر پاؤں بسام کے پاؤں پر رکھ کر اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تو بسام کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رینگ گئی۔ تھینک یو فار لونگ می سو مچ، تھینک یو فار میکنگ می فیل سو اسپیشل، تھینک یو فار کمنگ ان ٹو مائی لائف اینڈ فلنگ اٹ ود دا کلرز آف یور لو، تھینک یو سو مچ فار لونگ می انکنڈیشنلی۔ مائسا کے خوبصورت اظہار پر بسام نے اس کے ماتھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ بس اتنا ہی؟ بسام نے ابرو اچکا کر کہا تو مائسا نے نفی میں سر ہلایا۔ میری سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کر کے مجھے زندگی دینے کے لیے بھی، اور میری ہر غلطی کو نظر انداز کر کے مجھے شدت سے چاہنے کے لیے بھی شکریہ، مائسا کی نظریں جھکا کر کہا تو بسام نے مائسا کے چہرے پر جھولتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ بسام کے کہنے پر مائسا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیچھے کیا۔ بیویوں کی آنکھوں میں تو آنسو آتے ہیں، مگر بیویوں کے اظہار پر شوہروں کو جان جانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ مائسا کے منہ بسور کر کہنے پر بسام کا دلکش قہقہ گونجا۔ بیویوں کا اظہار ہوتا ہی بڑا جان لیوا ہے تو معصوم شوہر کیا کریں؟ بسام نے قدم باہر لاؤنج کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو مائسا نے دانت پیس کر جاتے ہوئے بسام کو دیکھا۔ اور یہ ہے اس کی 11ویں ایپیسوڈ۔ آئی نو شارٹ ہے، آئندہ شارٹ ہی ملا کرے گی کیونکہ اس کے اتنے زیادہ ویوز نہیں ہوتے اور مجھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے
ریکارڈنگ کرنے میں، تو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں اس کے 2 پارٹس بناؤں گی تاکہ کچھ محنت تو وصول ہو. اور باقی ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.